السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، مجھے امید ہے آپ تمام ہی لوگ خیر و عافیت سے ہوں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ آئیے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 خطبات میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ نمبر 1، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رمضان المبارک کی تشریف آوری ہوئی تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، قد جاءکم شہر مبارک، یعنی بے شک تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ گیا۔ افطرض اللہ علیکم صیامہ، افطرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ پاک نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَيُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينِ، اور اس مبارک مہینے میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، رمضان مبارک کی ہر رات اعلان ہوتا ہے کہ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کی تشریف آوری ہوئی تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، بے شک یہ ماہ رمضان ہے، اس میں شیطان کے قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کی ہر رات ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، حل من سائل فیعطا، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے، حل من مستغفر فغفر لہ، کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی بخشش کر دی جائے۔ نمبر 3، رحمت سے محروم رہنے والے بدبخت۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماہ رمضان المبارک کی آمد تھی۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ پاک کی رحمتیں تمہیں ڈھانپ لیتی ہیں، اس ماہ مبارک میں گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس مقدس مہینے میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اس بابرکت مہینے میں اللہ پاک تمہارا ذوق و شوق دیکھتا ہے اور اللہ پاک فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرماتا ہے۔ پس اس مقدس مہینے میں اپنی طرف سے بھلائیاں یعنی نیکیاں اور اچھے کام اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرو۔ بے شک بدبخت وہ ہے جو اس مہینے میں بھی رحمت الہی سے محروم رہ جائے۔ لہٰذا تمام ہی لوگوں سے گزارش ہے، جو برائیاں ہیں ظاہری طور پر ہوں یا باطنی طور پر، ان کو دور کرنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنی چاہیے۔